بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، جاہلوں سے بحث۔ املی اور گڑ عرق گلاب میں ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے چیزوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ صرف 4 دن خالی پیٹ السی کا رس پی لو، موٹاپا ختم ہوگا، وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہو، ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کرو۔ نہانے سے 10 منٹ قبل ناریل کے تیل سے چہرے کا مساج کریں، آپ کی جلد اچھی رہتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ بالوں پر تیل لگانے سے پہلے کنگھی کاٹ لیں، اس سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں، ان کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کے اندر خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو تو خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے، کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے، اس سے بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہو، منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ محسوس جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے، لہسن کو بھون کر مسل دیں۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچوں کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو، جامن کا استعمال کریں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو آپ صبح نہار منہ بادام کھا لیں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ جب آپ کو فون کی بیٹری صرف 10% رہ جائے تو آپ اس سے کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، صبح سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلے گا۔ جب فاؤنڈیشن لگائیں، فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل کا تیل ملائیں، اس سے چہرہ ڈرائی نہیں ہوگا، میک اپ کافی دیر تک رہے گا۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہوتی ہے، پریشانی میں افاقہ ہوتا ہے، جسم کو تازگی ملتی ہے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ تہجد کے وقت ہاتھ منہ دھونے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں اچار کا استعمال قد لمبا کرتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتی، ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلایا کرو۔ جب ہاتھوں کا درد ہوتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں، جب آنکھیں روتی ہیں تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا دوست تو ماں کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت ان 2 باتوں کا خیال رکھے، گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لے اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کرے بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کپڑے استری کرتے وقت جلدی استری ہو جائیں، یہ طریقہ آزمائیں۔ جب بھی کپڑے کو دھوتے ہیں، سوکھنے کے بعد انہیں ایسا مت پھینکیں بلکہ انہیں استری کریں، اس سے استری جلدی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ 1 چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں، اس میں 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں، اس میں عرق گلاب ملا کر اچھی طرح کریم کی پیسٹ بنا لیں۔ گرمیوں کی فیئرنیس اور وائٹننگ کریم تیار ہے، آپ اس کو کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کر رکھیں، 3 دن مسلسل استعمال کریں۔ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ بینگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ لگا کر دانت صاف کریں، دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ کھا کر پانی پینے سے معدہ ٹھیک نہیں رہتا، اس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے، میٹابولزم کو سست کرتا ہے۔
دودھ میں اگر لیمبو شامل کیا جائے یہ پھٹ جاتا ہے، ایسے تب ہوتا ہے جب دو غذاؤں کو آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیمبو سے زیادہ تیزاب رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دودھ اور لیمبو ایک ساتھ کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا ملک شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے، بچے بڑے سبھی شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق کے مطابق سامنے آیا ہے کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے صدیوں سے منع کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ دودھ اور گوشت ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال لمبے ہوں یا چھوٹے، گرمیوں کے شروع میں ہی ان کو کٹوائیں، کیونکہ تیز دھوپ میں بالوں کے سرے خشک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بالوں کو اچھی طرح رکھنے کے لیے سروں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کروانے سے خراب بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تلسی کے چند پتے باقاعدگی سے چبائیں، یہ دانتوں کے پیلا پن، بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہے۔ شہد اور لیمبو کے چند قطرے ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، اس سے تازے سنترے کا بیرونی حصہ بھی ہونٹوں پر ملیں۔ اس کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو، اس میں اسمگول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں، ملتانی مٹی کو لیمبو کا رس، وٹامن ای کے کیپسول ڈال کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سا سرکہ پانی میں ڈال دیں، انڈے کو ابلنے دیں، اس طرح انڈے کی سفیدی باہر نہیں نکلے گی، انڈے کا چھلکا بھی آسانی سے اتر جائے گا۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ ہوں تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کیے بغیر لیمبو کا تھوڑا سا رس اور نمک لگا کر داغ پر رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 سبز الائچی اچھی طرح نگل لیں، ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ بند جوتوں کا استعمال کم کیا کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ بھنڈی کا استعمال عورت کے لیے فائدہ مند ہے، مرد اگر اسے استعمال کرے تو اس کی طاقت کا بھی خاص کام کرتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے زندگی بھر مردانہ کمزوری، پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے نظر کی کمزوری چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بلیک بیری جلد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر سر میں تھوڑی سی ہلکے سفید رنگ کے بال آ رہے ہیں تو کاجل سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی سفید بال نظر آ رہے ہیں وہاں پر لگا لیں، ایسا کرنے سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور بار بار کلر کرنے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ ضرور آزمائیں۔ اگر ہچکی جان نہ چھوڑتی ہو، لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی پی لیں، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ سیب کے پتے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے، روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے، ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ پاؤں کے بال بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو، الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، کان کا پانی نکل جائے گا۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے کا سالن بنا کر کھانے سے بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے اور یہ اچھی دوا بھی ہے۔ سوہانجنے کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، یہ جگر کو درست رکھتی ہے، پتھری کو توڑ کر خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ سر میں درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی، آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگ جائے گی۔ معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو، ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں، گاجر، خوبانی، انگور، لیمبو، مچھلی کا تیل اور پالک کھایا کریں۔ پیپل کا پتا منہ پر رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔
کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر پئیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمبو چاکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی وجہ مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگانے سے آنکھوں میں چمک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نشیلی نظر آتی ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جوا کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کرو، جلد تر و تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو، بڑی الائچی کھا لو، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل لو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کے لیے نکلو تو اس سے پہلے ایک پھل کھاؤ، اس سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے نہانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 لیمبو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے کچھ دیر بعد بستر ہی پر بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ غربت سے بچنے کے لیے جمعرات کے دن ناخن تراشیں گے، کبھی فقیر نہیں ہوں گے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے جو انسان زیادہ کھاتا ہے موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ کھانا بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ گرم غذاؤں سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ گرم غذائیں کھانے سے زبان پر چھالے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہیں، 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ ہفتے میں 2 بار انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے، کدو کھایا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے، بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہوتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بال بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو، تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ نیم کی لکڑی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکی آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگاؤ، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشے نہیں لگیں گے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فالسی کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ قوت بال کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزی کھایا کرو۔ کچی سبزی کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ کھانے میں دال چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں اور موٹاپا بھی کنٹرول میں رہے گا۔ 1 لیمبو لے کر اسے کاٹ لیں اور اس کو اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین غذا انڈا ہے۔ انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں، روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ نہار منہ سیب ضرور کھا لیا کریں۔ بڑے جانور کی مک کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے، کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگتا ہے۔
ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے بعد پسی ہوئی ادرک کاٹ کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، خون کی روانی کو بہترین بناتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں، کالی مرچ میں پکا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو چنے 1 گھنٹہ پہلے سونف کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے، زندگی میں نیمبو کا جوس استعمال کیجیے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں نظر آئیں، دودھ میں 2 دانے اجوا کھجور کے ڈال کر پی لیں۔ 70 سال کی عمر میں 17 سال جیسے نظر آنے لگ جائیں گے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بال بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تل بھون کر کھاؤ، مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کاٹ کر کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ نیم کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانتوں سے خوشبو آئے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکی آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے لوز موشن نہیں لگیں گے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے، روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا کر پئیں، یہ دمے کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہش ہمارے دل میں لگا دیتا ہے جس سے ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینے سے شوگر میں کمی آتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں اچانک خارش کا مسئلہ ہو، نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2 سے 3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بلی گھر میں نظر آئے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا کھلائیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانا بناتے ہوئے لوہے چاندی کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے، روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، مٹھی بھر بنے ہوئے چنے کھانے کے بعد سونف کھا لیں، مثانے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو 1 سیب کھایا کریں، کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونا کئی بیماری اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔
اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈال دیا کریں۔ اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔